السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرتہ۔ لیکچر نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانصر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ جی احباب کرام، ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ لیسن نمبر 5 وہ پڑھا تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے تنوین سیکھی تھی، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ تو آج لیسن نمبر 6 جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 6 میں اب یوں سمجھ لیجیے کہ ایکسرسائز ہے کہ ہم لوگوں نے پیچھے زبر زیر پیش پڑھی، دو زبر دو زیر دو پیش پڑھی، اب زبر زیر پیش اور دو زبر دو زیر دو پیش اکٹھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان کو کیسے پڑھا جائے گا؟ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ آج سے ہم لوگ قرآن پاک کے ہجے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، یعنی آج سے ہم لوگ قرآن پاک کو ہجوں کی صورت میں پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب وہ ہجے دو اور دو سے زیادہ حروف پر مشتمل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان ہجوں میں ہمیں زبر زیر پیش آئے گی، دو زبر دو زیر دو پیش آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں نے پچھلے لیسن میں بتایا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ الف واو یا بھی آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ آئیے لیسن نمبر 6 جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ لیسن 6-1 یعنی کہ 6th لیسن کا یہ پہلا ورڈ ہے۔ نون زبر نا، زا زبر زا، نزا، لام زبر لا، نزلا۔ ٹھیک ہے جی، نون زبر نہ، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نازالا، ٹھیک ہے؟ اب پہلے نون ڈالا، پھر اس کے بعد زبر کے ڈوٹ، پھر زا ڈالا، زا کے بعد زبر کے ڈوٹ، پھر لام، اور لام کے بعد پھر زبر کے ڈوٹ، نون زا لام اور ان کے شروع میں زبر، نازالا۔ اچھا، اب یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ نازالا، نون بھی، زا بھی اور لام بھی، ان تمام کی جو مقدار تھی کھینچنے کی وہ ایک جتنی تھی، دیکھا؟ نازالا۔ تو اسی طرح جب ہم لوگوں نے شروع میں مشق کی تھی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زبر زیر پیش کو کبھی بھی لمبا یا کھینچ کر نہیں پڑھنا، ان کو ایک ہلکا سا بس بتانا ہے، با تا سا جی جا ح خ دا ذا۔ تو اسی طرح اب یہ ورڈ آ گیا نازلا، نازلا، تو ان کو اتنا ہی لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا، اس سے زیادہ لمبا کریں گے تو جی ورڈ خراب ہو جائے گا۔ نازلا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق۔ ہاں جی، اب یہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ موٹا اور بریک کرنے میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں حروف کو۔ خو زبر خو، لام زبر لا، خو لا۔ اچھا، ایک اور چیز یاد رکھیے ہجے کرنے کے اندر کہ جب بھی ہم نے ہجے کرنے ہیں نا تو کیا کرنا ہے کہ پہلے ایک کو پڑھ لیا، ایک لیٹر کو، پھر دوسرے لیٹر کو پروناؤنس کیا، اب جب دوسرا لیٹر ہو گیا تو پہلے دو کو اکٹھا پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ پھر تیسرے لیٹر کو پروناؤنس کیا، اب تیسرا پڑھ لیا تو پہلے 3 لیٹرز کو اکٹھا پڑھ لیا، پھر اس طرح چوتھے لیٹر کو پڑھا، ایک دفعہ پروناؤنس کیا، اور چاروں کو اکٹھا ایک دفعہ پروناؤنس کر لیا۔ تو یوں کر کے جتنا مرضی ورڈ لمبا ہو جائے ہم نے ایک ایک لیٹر بڑھانا ہے اور پیچھے سے اس کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے بھی ہم لوگوں نے پڑھا خو زبر خو، لام زبر لا، خو لا، خو لا، خو موٹی لام بری، قوف زبر خو، خلق، خلق، کہتے ہیں خلق الانسان من علق، ٹھیک ہے؟
تو یہ سورۃ العلق میں بھی آتا ہے اور بہت ساری جگہوں میں آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گا. تو خلق، خا بھی موٹی قاف بھی موٹی، اور خا قاف موٹی کیوں ہے؟ حروف مستعلیہ ہیں اس وجہ سے موٹی ہے. اور لام بریک کیوں ہے بھائی یہاں پہ؟ یہ تو شبہ مستعلیہ میں سے تھی. لام بریک اس لیے ہے کیونکہ یہ لفظ اللہ کے لام نہیں ہے، اور لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی جتنی بھی لام ہیں وہ ساری بریک پڑھی جاتی ہیں، تو یہ بریک پڑھی جائے گی. یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اب ہم جو پیچھے حروف پڑھتے رہ گئے ہیں کہ ان کے اجرا کا وقت آ گیا، ان کی امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا، یہ جانچ پڑتال کرنے کا وقت آ گیا کہ یہ حروف کہاں بھی یوز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو یہاں پہ پتا ہوگا خا بھی موٹی ہے قاف بھی موٹی ہے تو آپ موٹی پڑھ سکیں گے نا، ورنہ تو موٹی نہ پڑھی جائے گی. تو لہذا خا بھی موٹی اور قاف بھی موٹی. خلق، خلق، ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی مشق پر، آپ لوگ کتنی مشق کرتے ہیں، کتنی ریاضت کرتے ہیں. صاد زبر صا، دال زبر دا، صد، قاف زبر قا، صدق. ہاں جی، محسوس کیا آپ نے؟ صاد بھی موٹی، قاف بھی موٹی، اور دال بریک. دال بریک کیوں ہے؟ کیونکہ دال حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، اس لیے دال بریک ہے. اور صاد اور قاف موٹے پڑے کیوں پڑے؟ کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اس لیے موٹے پڑے جا رہے ہیں. تو صاد زبر صا، دال زبر دا، صاد، قاف زبر قا، صادق، صادق. اب یہ تینوں ورڈ ایسے ہیں کہ سمپلی لیٹر لکھا اس کے بعد زبر ڈالی، پھر لیٹر لکھا پھر زبر، پھر لیٹر پھر زبر. تو یہ تینوں ایک جیسے ہی نا، لکھنے کے اندر اور پڑھنے کے اندر بھی. مطلب پروناؤنس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، صرف لکھنے پڑھنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بریل کے اندر جب ان کو لکھیں گے تو ہر لیٹر کے بعد زبر زبر آ رہی ہے، تو اس میں کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں ہے. تو صدق، صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں نا آخر میں، تو وہاں پہ صدق، صدق. یا زبر یا، دال زبر دا، ید، کاف زبر کا، ید کا. یا زبر یا، دال زبر دا، یادا، کاف زبر کا، یادا کا. اب یا جو ہے وہ بھی آسانی سے لکھی جاتی ہے، اور یادا کا میں یہ کاف میں نے کون سا پڑھا ہے؟ کاف، کاف ساری بات ہے بریک پڑھ رہا ہوں تو یہ 1-3 والا کاف ہوگا نا، اور دوسرا تو کاف نہ ہوگا 1 2 3 4 5 والا کاف. تو یہ 1-3 والا کاف ہے، یہ بریک ہے. اور بریک کاف اس کے آگے زبر ڈل گئی، ٹھیک ہے، اور شروع میں بھی زبر زبر. تو یادا کا، اس میں موٹا حرف کون سا تھا؟ ہاں جی، یادا کا میں موٹا حرف کوئی بھی نہیں تھا، سارے بریک ہی تھے. آگے چلتے ہیں. با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بلغ. بلغ. آپ نے دیکھا کہ شروع میں تینوں لیٹر بریک، پھر اول آخر موٹے، درمیان میں بریک، پھر دوسری دفعہ بھی ایسے، پھر تیسری دفعہ تینوں بریک، چوتھی دفعہ شروع میں 2 موٹے آخر میں بریک. تو یہ لیٹر جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو اس لیے بتائے جاتے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ ہمیں پر اور بریک حروف کی مشق اچھے طریقے سے کرنی آ جائے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. بالغ میں با بھی بریک ہے، لام بھی بریک ہے، کیونکہ لام لفظ اللہ کے لام سے ہٹ کے اور باقی سارے لام بریک ہوتے ہیں. اور غین بھی بریک ہے نا. ہاں جی، غین بریک نہیں، موٹا ہے، شیبہ مستعلیہ میں سے، بالکل چوکس رہا کریں. ہاں جی، آگے چلتے ہیں. طا زبر طا، با زبر با، طبع، عین زبر ع، طبع. طبع، طبع، طا موٹی، با بریک، عین پھر بریک. طبع. آگے چلتے ہیں جی. جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل. جعل میں بھی تینوں ورڈ جو ہیں وہ بریک ہیں، لکھنے کا انداز ابھی تک تقریباً ایک چل رہا ہے. فا زبر فا، عین زبر ع، فع، لام زبر لا، فعل. فاعلہ میں بھی وہی جو ہے وہ ٹرک یوز کیا ہے سارے
زبر کے ساتھ اور سب بریک فاعل. آگے چلتے ہیں جی. نون زبر نا، را زبر را، نظا، را زبر را، نظارا. یہاں پہ پتا چلا نا ناورا. را موٹی پڑھ لی. را موٹی کیوں پڑھی بھائی؟ حروف مستعلیہ میں سے تو نہیں ہے جی، شبہ مستعلیہ میں سے ہے اور را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را موٹی پڑ جا رہی ہے. تو ناورا ناورا، تو را بھی موٹی را بھی موٹی. آگے چلتے ہیں. ذال زبر ذ، کاف زبر کا، ذک، را زبر را، ذکرا. ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا، را زبر را، ذکرا. را بھی موٹی کیوں؟ کیونکہ زبر ہے را پہ، را تو زبر کے ساتھ موٹی پڑی جاتی ہے نا. تو اس طرح کر کے ہم لوگوں نے آج 10 جو ہے وہ ورڈ پڑھے لیسن نمبر 6 کے. اس کے اندر ہم لوگوں نے بریک اور پر حروف کو دیکھا کہ یہ ایک ہی ورڈ کے اندر بریک اور پر آ جائیں تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کرتے ہیں کیونکہ یہ شروع والی چیز ہے اور اس میں محنت مشقت کی زیادہ ضرورت ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یاد کرتے ہیں کہ یاد نہیں کرتے. اپنا کام بتانا ہے کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگر میری طرف سے ایک آیت بھی ہے. تو یہ قرآن پاک ایسی ایک چیز ہے کہ امانت ہے اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، آگے پھیلانا چاہیے. تو پھیلایا جا رہا ہے. اب آگے نصیب ریسیو کرنے والوں کے کہ اس کو کیسا ریسیو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ.